معزز محترم مکرم بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے کچھ سننے سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کے سردار، ہم یتیموں کے ماوا، اللہ کے محبوب جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ، روحی فدا و ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ بریلی کے امام فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے۔ اور یوں کہتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جب بھی کسی سائل نے میرے آقا کو پکارا، آواز یہ آئی، یہ شخص ہے ہمارا۔ اے سائلوں دوڑو سرکار سے لے لو، آج بھی انہیں دینے سے انکار نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اور آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد میں بیٹھے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا یہ ہر ایمان والے پر ضروری ہے، لازم ہے۔ چونکہ اللہ عز و جل کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، محبوب وذکرہم ایام اللہ، محبوب ان کو اللہ کے وہ دن یاد کرا دو۔ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اور اس میں اپنے حبیب کو کہتا ہے کہ محبوب یہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کو وہ اللہ کے ایام یاد دلاؤ جن ایام میں اللہ نے ان پر انعامات کیے تھے۔ قرآن پاک کے مطابق
یوں تو سارے دن اللہ کے ہیں، ساری راتیں اللہ کی ہیں، ایک ایک سیکنڈ ایک ایک لمحہ رب کا ہے، لیکن رب فرماتا ہے جس میں میری نعمت اترے وہ خاص میرا دن ہے، جس میں میری نعمت نازل ہو، جس میں میرے انعامات نازل ہو، وہ دن میرا ہے۔ دنوں کو یاد رکھنا یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ دنوں کو یاد رکھنا یہ اللہ عز و جل کے حکم پر ہم عمل کرتے ہوئے دنوں کو یاد رکھتے ہیں۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت طیبہ فرما کر مکہ المکرمہ سے مدینہ شریف جب آپ تشریف لے گئے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے یہودیوں بتاؤ تم یہ روزہ عاشورہ کیوں رکھتے ہو؟ تو ان یہودیوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عاشورہ کے دن اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ان کے ساتھ رہنے والی تمام قوم کو اس وقت ظلم سے ستم سے اللہ نے چھٹکارا عطا فرمایا تھا، اسی لیے ہم رب کے شکر میں عاشورہ کا روزہ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جب فرعون کے ظلم و ستم سے بچایا گیا تو ان کی امت نے اس دن روزہ رکھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو آقا کو آپ نے بتایا تو نبی اکرم نے اپنے صحابہ سے کہا صحابہ سنو، ان سے زیادہ تو ہم موسیٰ کے حقدار ہیں، تو آج سے میری امت میں بھی عاشورہ کا روزہ ہوگا اور اس کے ساتھ ایک ملا کر ہم 2 روزے رکھیں گے تاکہ یہودیوں کی مطابقت نہ ہو۔ اگر دلوں کو بھول جانا تھا، اللہ کے انعامات کو بھول جانا تھا، تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ ہمیں کیوں عطا فرمایا؟ فرعون کے جب چنگل سے، فرعون کے عذاب سے، فرعون کے ظلم سے جب قوم کو نجات ملتی ہے تو ان کے جب نجات ملتی ہے تو اس وقت روزہ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کروایا جاتا ہے، کیا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بولنا، جب آقا دو جہاں اس زمین پر پیدا ہوتے ہیں تو اس زمین پر ہر کسی کو اللہ عز و جل کے کرم سے انصاف ملتا ہوا نظر آتا ہے، سب پر رحمت کی چادر بچھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کئی جانور، کئی انسان ظلم و ستم کے شکار بن گئے تھے، نبی کی پیدائش پر انہیں انصاف ملا، تو بتائیں کہ ہم آقا کی پیدائش پر ایک دن خوشی نہیں منا سکتے؟ بالکل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانا یہ ایمان والے کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک کا آپ مطالعہ کریں، قرآن پاک کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ دور ایجوکیشن کا دور ہے۔ اس دور میں ہم آج بھی اندھوں کی طرح کسی نے کہا ہم نے سن لیا
اور اسی پر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ چکی ہے، قرآن پڑھنے نہیں آتا، صرف آپ قرآن لگا دیں، قرآن کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کے متعلق مسائل، اس کے متعلق تفسیرات آپ کو سناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر پڑھنے نہیں آ رہا ہے تو آپ سن کر علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اے مسلمانوں، مجھے کہہ لینے دیا جائے، اللہ اکبر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا یہ ہم ایمان والوں کا فریضہ ہے، یہ ہم ایمان والوں کا حق ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میلاد کہتے کسے ہیں؟ بہت سارے لوگ نعوذ باللہ من ذالک کم علمی کی بنیاد پر، علم نہیں ہوتا، وہ لوگ کہہ گزرتے ہیں میلاد النبی کرنا شرک ہے، میلاد النبی کرنا بدعت ہے۔ اے مسلمانوں، اے عقل کے اندھوں، ذرا یہ تو سنو، یہ تو سوچو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کس لفظ کو تم شرک اور بدعت اور ناجائز کہہ رہے ہو۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے نعوذ باللہ میلاد النبی ناجائز ہے، تو مطلب کیا ہوگا؟ اردو میں جب ترجمہ کریں گے، میلاد عربی کا لفظ ہے، میلاد عربی کا لفظ ہے، عید عربی کا لفظ ہے، میلاد کہتے ہیں پیدا ہونے والے دن کو میلاد کہا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے میلاد کرنا جائز نہیں، تو گویا کہاں اس کی بات پہنچ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش پر اس کی بات نظر آتی ہے۔ ملت کے نوجوان مسلمان بھائیوں، پہلے کچھ بھی کہنے سے پہلے ذرا سوچ لیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا، میرا امتی صبح مسلمان ہوگا تو شام میں کافر بن جائے گا، شام میں مسلمان ہوگا تو صبح کافر بن جائے گا۔ آج اس دور میں ہم ہیں، آج ہمارا ایمان کون کب کہاں کس وقت چھین کر لے جا رہا ہے، ہمیں اس کا کوئی شعور نہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر پورے بھجن ہم چلا رہے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر پورے گانے چل رہے ہیں، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر نعت رسول گنگنائیں۔ ہمارے گھروں کے اندر ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اپنے بچوں کو بٹھا کر اپنے نبی پر، جس نبی کے صدقے اللہ نے قرآن عطا فرمایا، اسلام جیسا پاک مذہب عطا فرمایا، بلکہ خود اللہ ہم کو ملا، اس نبی پر ہم بٹھا کر درود پڑھائیں۔ ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی۔ لیکن سیریلز دیکھنا چاہو، لیکن فلم دیکھنا چاہو تو پورے کا پورا گھر بیٹھ کر فلم دیکھ رہا ہے۔ ایسے گھروں میں نحوستیں نازل نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا؟ ایسے گھر برباد نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ ایسے رشتہ داریوں میں دراریں نہیں آئیں گی تو اور کیا ہوگا؟ جب باپ اپنے بچوں کو، اپنی بیٹی کو لے کر گندی تصویروں والا فلم دیکھ رہا ہوگا تو ایسے ماں باپ کو بچے بڑے ہو کے دھکے مار کے دہلیز سے باہر نہیں نکالیں گے تو اور کیا ہوگا؟ قوم کہتی ہے بچے بگڑ گئے، میں کہتا ہوں بچے نہیں بگڑے، ماں باپ نے بچوں کو بگڑا دیا۔ کاش بچپن میں جہاں آپ اپنے بچوں کی اچھی سی تعلیم کے لیے اعلیٰ کوالٹی کا اسکول ڈھونڈتے ہیں، نمبر 1 اسکول چاہیے، ٹیوشن کے لیے نمبر 1 ٹیچر چاہیے، کھانے کے غذا کے لیے نمبر 1 رائس چاہیے، مٹن کے لیے نمبر 1 ذاتیلا بکرا چاہیے، چکن کے لیے سب سے اچھا برڈ چاہیے، پہننے کے لیے کپڑا کوالٹی کا ہونا چاہیے، عطر و پرفیوم کے لیے کوالٹی چاہیے۔ مسلمانوں کو دنیا کی ہر چیز میں کوالٹی چاہیے، یہاں تک کہ باتھ روم دھونے والا ایسڈ بھی کوالٹی کا چاہیے۔ لیکن جب دین سیکھنے کی بات آتی ہے تو کوئی کوالٹی نظر نہیں آتی۔ کسی سے بھی دین سیکھ رہے ہیں، یوٹیوب سے کوئی دین سیکھ رہا ہے، کوئی انسٹا سے دین سیکھ رہا ہے، کوئی فیس بک سے دین سیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں سنو، یہ دین یوٹیوب سے منتقل ہوتا ہوا نہیں آیا، یہ سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتا ہوا دین یہاں تک پہنچا ہے۔ سینوں سے دل کو سیکھو، سینوں سے دین کو سیکھو۔ جب ان سینوں میں علم کی روشنی ہوتی ہے تو ایک استاد حروف صرف بچوں کو نہیں سکھاتا، اپنے سینے کے اندر کا علم ان کے سینوں میں اڈھیلتا ہوا نظر آتا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں
یوٹیوب پہ، انسٹا پہ، ٹویٹر پہ جتنے بیانات آتے ہیں کیا وہ سب صحیح ہیں؟ نہیں بھائی، وہ سب صحیح نہیں ہے۔ جب تمہیں ہر چیز دنیا کے اعلیٰ کوالٹی کی چاہیے تو پھر اپنے دین کے ساتھ اتنا سستا سودا کیسے آپ نے کر لیا کہ کسی کی بھی بات مانتے نہیں؟ آئندہ یہ نہ ہو آپ اپنے ہر عقیدے پر ایک رہنما کو چن لیں کہ ہم اس قائد کی بات سنیں گے، اور رہنما ایسا ہو جو کبھی نبی کریم کی شان میں گستاخی کرنے والا نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، کہ محبوب جو تیری گستاخی کرتے ہیں وہ حلالی نہیں ہوتے، وہ حرامی ہوتے، ان کا نسب ثابت نہیں ہوتا، وہ حرام سے پیدا ہوتے ہیں، زنا سے پیدا ہوتے ہیں، جو ہمارے آقا کی شان میں بھونکتے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی باہر بھونکتا ہو فکر مت کیجئے، بس اس کی حیثیت جان لیجئے، یہ حلالی نہیں ہے، حلالی ہوتا تو نبی کی شان بیان کرتا۔ میلاد مصطفیٰ ہم کیوں قائم کرتے ہیں؟ کہ یہ بدعت ہے؟ نہیں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے مسجد نبوی میں۔ آقا نے دیکھا کہ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ بھی بیٹھے ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سب کیوں بیٹھے ہو؟ بخاری کی حدیث ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ تمام صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا یا رسول اللہ، ہم اللہ کی تعریف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور آپ کی ذات کو اللہ نے ہمیں دے کر جو احسان کیا ہے ہم اس کا شکر کرتے ہوئے بیٹھے ہیں۔ آج بھی تو ہم اپنی محفل میں کیا کر رہے ہیں؟ نبی کی ذات کو لے کر ہم شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ قسم کھاؤ تم اسی لیے بیٹھے۔ کیا فرمایا؟ صحابہ ہمارے نبی تو وہ ہیں، ہمارے نبی وہ ہیں، اپنے نبی کو کمزور جاننے والا کبھی طاقتور نہیں ہوتا۔ مسلمان کیوں طاقتور تھے معلوم ہے آپ کو؟ پہلے مسلمان کا نام لیتے ہی تھر تھر کانپتے تھے لوگ، جہاں مسلمان قدم رکھتا وہاں پر اس کی فتح اس کے قدم چومتی ہوئی نظر آتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے نبی کو بھی پاورفل سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے؟ طاقتور سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی عطا سے ہر طاقت اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ لیکن آج کل کے کچھ لوگ نکلے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے نبی کو پیچھے کا علم نہیں، ہمارے نبی کو ہاتھ کے اندر کا علم نہیں، ہمارے نبی کو علم غیب نہیں، ہمارے نبی ایسے، ہمارے نبی نعوذ باللہ مر کر مٹی میں مل گئے، ہمارے نبی کے ماں باپ ایسے تھے، ہمارے نبی کسی کی شفاعت نہیں کرا سکتے۔ سن لو، وہ تمہارا کوئی اور نبی ہوگا جس کو پیچھے کا علم نہیں۔ ہم سنیوں کا نبی وہ ہے جو مدینے کی سرزمین سے ہماری محفل کو دیکھ رہا ہے، ہم اس نبی کو مانتے ہیں۔ ہمارے نبی کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ جب ہمارا نبی حلیمہ کے آنگن میں گہوارے کے اندر جھولتے ہوئے جب اپنی انگلیوں کو اٹھاتے تھے تو کبھی تارے، کبھی چاند مشرق میں جاتا، کبھی مغرب میں جاتا، کبھی شمال میں، کبھی جنوب میں، کبھی تارے ادھر آتے، کبھی تارے ادھر آتے۔ ہم اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارا نبی اتنا طاقتور ہے، اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ جب کفار مکہ نے چیلنج کیا اگر آپ رسول ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، میرے آقا کھڑے ہوئے انگلی کا اشارہ کیا، چاند پھٹ کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ ہاں، نہ ہم کمزور ہیں، نہ ہمارا اسلام کمزور ہے، نہ قرآن کمزور ہے، نہ ہمارا نبی کمزور ہے، نہ ہمارا خدا کمزور ہے۔ کمزور ہے تو کیا ہے معلوم ہے؟ صرف ہمارا ایمان کمزور ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایمان کے 3 درجے کتنے ہیں؟ محفل میں آئے ہو تو کچھ لے کے جاؤ، بیانات تو آپ کو مل جائیں گے پھر کبھی، یہ سیکھ کر جاؤ کہ ہمارا ایمان کا درجہ کون سا ہے، ہم کس کیٹیگری کے اندر ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر گناہ کو دیکھو تو فوراً ہاتھ سے روکو، یہ ایمان کا پہلا درجہ۔ گناہ کو دیکھو، ہاتھ سے روک لو، زبان سے بھی نہیں، فوراً جا کے روکنا، یہ ایمان کا پہلا درجہ۔ ہمارے گھروں میں گانے چل رہے ہیں، پورا گھر کنٹرول میں ہے، پھر بھی ہمت نہیں ہے ریموٹ لے کے آف کرنے کی۔ موبائل میرے کنٹرول میں ہے، پھر بھی اس میں نعت ہمیں سننے کی مجال نہیں ہے۔ بتاؤ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے؟ کتنے ایسے گناہوں کو ہم نے ہاتھ پکڑ کے روکا ہے۔ دوسرا درجہ، ہاتھ پکڑ کے نہیں روک سکتے، سمجھ رہے نا ہاتھ پکڑنے کا مطلب؟ آن دا اسپاٹ فل اسٹاپ لگا دینا، یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ صرف زبان سے کہنا، او بھائی تم غلط کر رہے ہو، یہ تمہارا غلط معاملہ ہے، تم یہ غلط کر رہے ہو، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ، گناہ کو دیکھ کر دل میں برا جان کے بیٹھ جانا، یہ سب سے کمزور درجہ ہے۔ اب بتائیں ہم کس درجے کے مالک ہیں؟ ہم اپنے گھروں میں، ہمارا بیٹا ہے کڑیل نوجوان، فجر کے لیے اٹھانے کی طاقت ہوتی ہے؟ نوجوان بچہ ہے، اٹھا پاتے ہیں فجر کو؟ بول بھی نہیں پاتے، بلکہ دل میں سوچتے ہیں اللہ میرے بچے کو بھی پڑھنے کی توفیق دے۔ جب تم محنت کرو گے تو اللہ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ تمہیں اپنے بچوں کو اٹھانا ہی پسند نہیں تو پھر رب کہاں سے توفیق عطا فرمائے گا؟ ملت کے نوجوان مسلمان بھائیوں، عرض یہ کر رہا تھا، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننا سنانا عین عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پڑھتے ہیں قرآن میں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف یہ عالمین کے پالنے والے کی۔ عالمین کتنے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ نہیں معلوم۔ کتنے جہاں ہیں آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ نہ مجھے نہ آپ کو، کسی کو نہیں معلوم، وہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ وہ کتنے جہاں ہیں، وہ کتنی مخلوقوں کو پالتا ہے، کتنوں کو کھلاتا ہے، کتنوں کو پلاتا ہے، صرف اللہ کو معلوم ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے میں رب العالمین ہوں، میں ہوں سب کو پالنے والا۔ دوسری جگہ قرآن میں فرماتا ہے محبوب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ایسے ہی نہیں بھیجا، معمولی نہیں بھیجا، محبوب میں نے آپ کو جن عالمین کا میں رب ہوں، جن کو میں پالتا ہوں، ان سب کے لیے میں تمہیں رحمت بنا کر بھیجا ہوں، ان سب کے لیے۔ اب اللہ عز و جل جس چیز کا مالک ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے لیے رحمت ہے۔ خدا جن چیزوں کو کھلاتا ہے، جس مخلوق کو پلاتا ہے، اللہ کے رسول ہر اس چیز کے لیے رحمت ہے۔ تو مسلمانوں بتاؤ ہمیں اپنے رحمت والے نبی کا جشن منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے؟ جشن مناؤ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے تذکرے اپنے گھروں میں، اپنی گلیوں میں، اپنے خاندانوں میں سجاؤ۔ ہاں، اہل سنت والجماعت
اس بات سے انکار کرتی ہے یہ حلال نہیں ہے جلوس کے اندر ناچنا، ڈی جے لگانا، یہ تمام چیزیں ہم اس کی اجازت نہیں دیتے، بلکہ ہم تو یوں کہتے ہیں ایسے جلوس نکالو، ایسا ادب کرو جیسا اصحاب رسول نے کیا ہے، جیسا تذکرہ صحابہ کیا کرتے تھے، تم بھی اپنے نبی کا تذکرہ سناؤ تاکہ غیر مسلم کو بھی یہ پتا چلے کہ ان کے نبی کا حسن ایسا تھا، ان کے نبی کا حسن و جمال ایسا تھا، صحابہ کیسے کہتے تھے اللہ اکبر۔ حضرت ثابت کی بارگاہ میں چلے جائیے، حسان بن ثابت کی بارگاہ میں چلے جائیے، حسان بن ثابت 2 لفظوں میں ہمیں نبی کی تعریف بتائے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اللہ، ان کا انداز ہی نرالا ہے۔ اور حسان بن ثابت کی عظمت کیا تھی؟ آقا کی محفل میں ٹھہر کر نعت پڑھا کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت جب آپ پڑھتے نا، آپ کے لیے ممبر بچھایا جاتا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے رہتے اور مسکراتے رہتے۔ نعت پڑھنا صحابہ کی سنت، اور نعت سننا کس کی سنت ہے؟ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ اور تقریر کرنا نبی کی سنت، اور سماعت کرنا صحابہ کی سنت ہے۔ تو حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، یا رسول اللہ آپ سے حسین اور جمیل خوبصورت بچہ کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ یا رسول اللہ آپ اتنے پیارے ہیں، اتنے حسین ہیں، اتنے جمیل ہیں کہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت مبرئا من کل عیب، آقا آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسے پیدا کیا جیسے آپ پیدا ہونا چاہتے تھے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ آج کل کا کوئی ملا مولوی نہیں، صحابی کی قول ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک رکھا، ایسے آپ کو پیدا کیا جیسے آپ پیدا ہونا چاہتے تھے۔ اب بتاؤ، جب صحابہ کا یہ عقیدہ ہو کہ یا رسول اللہ عز و جل نے آپ کو ہر عیب سے پیدا کر دیا، تو اے ملا مولوی تجھ کو کس نے اختیار دے دیا کہ تم میرے نبی میں عیب نکال رہا ہے؟ نبی کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں، تو بتانا تو صحیح، تجھے کس نے اختیار دیا کہ تو یوں کہتا ہے نبی کو علم غیب نہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ میں آپ کو بتاؤں میرے نبی کا علم کیا تھا۔ حضرت ابو جہل جو ہے پیارے آقا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ میرے نبی کا علم جانچنے کے لیے جو ہے نا کچھ کنکریاں مٹھی میں باندھ کے لایا اور کہنے لگا یا رسول اللہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتا دیں کنکریاں میری مٹھی کے اندر کیا ہے، آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو بتا دیں میری مٹھی میں کیا ہے۔ آقا نے ہی نہیں فرمایا تیری مٹھی میں کنکریاں ہیں۔ کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ کوئی کمال نہیں ہوتا۔ آپ اگر کوئی مٹھی میں کچھ لے آئیں تو میں کہہ دوں گا کچھ تو ہے، لیکن وہ کمال درجے پر نہیں پہنچ پاتی بات۔ نبی نے فرمایا ابو جہل سن، میں بتاؤں کہ تیری مٹھیوں میں مٹھی کے اندر کیا ہے، یا یہ چیز بتائے جو تیرے قبضے میں بند ہے، جو تیری مٹھی میں بند ہے، یہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ ابو جہل نے کہا
آیا تو میں تو نبی اکرم کے علم کو کم کرنے کے لیے نبی نے دوسرا چیلنج کر دیا، اب یہ کنکریاں بتائیں گی کہ محمد الرسول اللہ کون ہے۔ ابو جہل نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، کنکریوں کو حکم دیجئے کہ بتائیں وہ آپ کون ہے۔ تو کنکریوں کو اشارہ ہوا، فوراً اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، وہ کنکریاں پڑھنا شروع کی، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ میرے نبی کی طاقت یہ عالم، میرے نبی کی طاقت کا عالم یہ ہے، نگاہ نبوت جس چیز میں پڑ جائے اللہ اس کو بھی قوت گویائی عطا فرما دیتا ہے۔ تم لوگ علم کی بات کرتے ہو، اپنے ایمان کو بچا لو۔ وہ کبھی ہمارا وفادار نہیں ہو سکتا، وہ کبھی ہمارا رہبر نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی ہمارا رول ماڈل نہیں ہو سکتا جو نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہوا نظر آ۔ ایسے عالم کو، ایسے مفتی کو، ایسے محدث کو، ایسے مکبر کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھو اور کہو کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ جو نبی کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ ہمارے نبی کے اندر نقص نکالنے والا دنیا کے کسی بھی منصب پہ فائز ہو جائے وہ ایک گنہگار امتی کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ صحابہ نے عقیدہ دیا ہے، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک کیا ہے، اور ایسے پاک کیا، ایسے پیدا فرمایا جیسے آپ پیدا ہونا چاہ رہے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کو دیکھنا ہے کہ میرے نبی کو اللہ نے کیا علم عطا فرمایا۔ آج اپنے دل کو مضبوط کر لو، اپنے دل کو محبت رسول کا خزینہ بنا لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگل سے تشریف لے جا رہے تھے، ایک شکاری کے جال میں ایک ہرنی پھنس گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس ہرنی نے دیکھا نا، صدائیں لگانے لگی، فریاد کرنے لگی، یا رسول اللہ اس شکاری سے کہہ دو کہ میں اپنے بھوکے بچوں کو چھوڑ کے آئی ہوں، آقا کچھ مہلت دلوا دے، کچھ مہلت آپ اس شکاری سے دلوا دیں تاکہ میں اپنے بچوں کے پیٹ کو سیراب کر کے واپس آ سکوں۔ یہ تاریخوں میں، حدیثوں میں واقعہ ملتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس شکاری کے پاس گئے اور کہا، اے شکاری، یہ جو ہرنی تو نے پکڑا ہے اس کے اور بچے ہیں، اس کو چھوڑ دے، دودھ پلا کے واپس آ جائے گی۔ وہ شکاری کہنے لگا، بڑی مشکل سے میں نے تو شکار پکڑا ہے، اس کی ضمانت کون لے گا کہ وہ واپس آئے گی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک یہ ہرنی نہ آئے تو مجھے اپنا شکار بنا لے، مجھے اپنی قید میں رکھ لے۔ اے مسلمانوں، ہم اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم کمزور نہیں ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر چونکہ چہرہ ہی اتنا منور تھا، کوئی بھی دیکھتا صرف چہرے کو دیکھتے رہ جاتا۔ ہرنی کو آزاد کر دیا اور صرف چہرے کو دیکھ رہا ہے، چہرے کو دیکھ رہا ہے، کچھ بات چیت نہیں، صرف پیارے آقا کی چہرے نبوت کو دیکھ رہا ہے۔ واپس وہ ہرنی واپس آئی، اس شکاری کو آقا نے کہا، لے تیرا شکار واپس آ گیا۔ گویا وہ ہرنی آقا کے قدموں میں اپنے سر کو جھکا کر عرض کر رہی تھی، یا رسول اللہ، آپ کا شکر ہے، آپ کی عوض میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلا لیا۔ شکاری کے حوالے جیسے آقا نے ہرنی کو کیا تو شکاری نے کہا، یا رسول اللہ، شکار تو بعد چاہیے، پہلے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا۔ آقا جب جانور آپ کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے، اپنا وعدہ نہیں توڑ سکتے، تو یقین بالیقین کوئی آپ کا چاہنے والا بھی آپ کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ یہ 2-4 پیر کا جانور ہو کے
نبی سے کیا ہوا وعدہ اس نے نبھا لیا. لیکن آج مسلمانوں افسوس ہوتا ہے کہتے ہوئے، کچھ لوگ ہیں جو ہمارے آقا کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھنا، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا. اسلام پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا. جس نے بھی کہا نبی کو اپنے جیسا بشر، وہ شیطان تھا، شیطان ہے اور شیطان رہے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو ڈھال دیں. پیارے آقا کی محبت میں جینے کی کوشش کریں. یہی حقیقت میں ثمرہ ہے، یہی حقیقت میں ہماری کمائی ہے. اگر ہم نبی کو چھوڑ دیتے نا تو پھر کوئی چیز ہمیں ہاتھ نہیں لگتی. ہاں مسلمانوں، اگر ہم نے نبی کو چھوڑ دیا نہ ہماری نمازیں ہمارے ساتھ ہیں، نہ تلاوتیں ساتھ ہیں، نہ قرآن ساتھ ہے، بلکہ قرآن کا نظام دیکھو، قرآن پڑھو. اللہ فرماتا ہے قل، محبوب آپ کہہ دو. کیا پیارا انداز ہے، کیا محبوبیت ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کہہ دو نا، آپ کہو نا. میں اپنی بات آپ سے کب بلواؤں گا؟ جب آپ میرے محبوب ہو. اللہ کہہ رہے محبوب آپ میرے بندوں سے کہہ دو. کیا کہو؟ ان کنتم تحبون اللہ. قرآن ہی پڑھ رہا ہوں میں، قرآن سے ہٹ کے بات نہیں کر رہا. قل، محبوب آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری بھی پیروی کرو، میری پیروی کرو. اللہ یہ درس امت کو سکھا رہا ہے، اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے کہ اگر تم میں کوئی مجھ سے محبت کرنے والا ہے، میرا ولی بننا چاہتا ہے، تو اس پر ضروری ہے کہ پہلے میرے محبوب کے نقش قدم پہ چلے، میرے تک آنے کی غلطی نہ کرے، میرے تک آنے کی کوشش نہ کرے. اب جس کو بھی ملے گا محمد ہی ملے گا، خدا نہیں ملے گا. جس کو بھی ملے گا محمد ہی ملے گا، محمد کے صدقے محمد کا خدا ملے گا. ہاں اللہ قرآن میں کہتا ہے محبوب جو لوگ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ان سے کہہ دینا کہ وہ آپ کی پیروی کرے. اللہ ہم تو تجھ سے محبت کرنے آئے تھے، تجھ سے دوستی کرنے آئے تھے، تیرے عاشق بننے آئے تھے، تیری محبت میں گرفتار ہونے آئے تھے. تو نے محبوب کی بارگاہ میں ڈیوٹ کر دیا، تو نے محبوب کے پیچھے لگا دیا. اب ہم اگر محبوب کے پیچھے پیچھے چلیں گے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں گے، اپنے راتوں کو، اپنے ایام کو گزاریں گے، مولا ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں کیا ملے گا؟ قرآن میں اللہ جواب دے گا یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا، اللہ خود تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. پہلے لائن میں کیا تھا؟ ہم جا رہے تھے اللہ کے پاس. سمجھو مسلمانوں اس بات کو، اگر سمجھ گئے نا، قسم خدا کی نہ تمہارا ایمان نہ تمہاری نسلوں کا ایمان کوئی چھین سکتا ہے. اس بات کو سمجھو، قرآن کی آیت ہی پڑھ رہا ہوں میں. ہم پہلے جا رہے تھے اللہ سے محبت کرنے کے لیے. اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تیرا ہونا چاہتا ہوں، میں تیری محبت میں گرفتار ہونا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا میں تو جس کو ملنا تھا اسے مل چکا ہوں،
جسے دیدار کرانا تھا اسے کرا چکا ہوں، تجھے اب میں نہیں مل سکتا۔ اگر تجھے میری محبت چاہیے تو جا میرے محبوب کے بتائے ہوئے راستے پر اپنی زندگی گزار لے، اور جب محبوب کے طریقے پر ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ کہے گا اب تجھے میرے تک آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود چل کر تجھ سے محبت کروں گا۔ کیوں؟ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے نحن اقرب من حبل الورید، میرے بندو میں تمہاری شہ رگ سے بھی قریب ہوں، تمہاری جان کی رگ سے بھی قریب ہوں، تم سے میں دور نہیں ہوں، تم میرے محبوب کے بن جاؤ، میں خود تم سے محبت کر کے تمہیں اپنا بنا دوں گا۔ ہاں، ولی بننا ہے تو نبی سے محبت کرو، جب نبی کی محبت قابل ہوگی اللہ اور آپ کے درمیان کے حجابات ہٹیں گے اور آپ اللہ کے جلووں میں گم ہوتے ہوئے نظر آؤ گے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ اصول ہے بندگی کا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت سلام نہیں پڑھتے ہمیں۔ ہاں، سلام نہیں پڑھا تو مسلمانش نہیں ہونے، سلام نہیں پڑھا تو مسلمانش نہیں ہے بھائی۔ جو چیز نماز کے اندر جائے، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کے بعد کھانا پینا سب حرام۔ پڑھے لکھے طبقہ اگر بیٹھا ہوا تو میری بات جلدی سمجھ جائیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ۔ تحریمہ یعنی یہ ایسی تکبیر ہے ہر چیز کو حرام کر دیتی، بات نہیں کر سکتے نماز ٹوٹ جائے گی، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، ہاں بات نہیں کر سکتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، آپ نے رکعت باندھ لی، پوری نماز ہو گئی، اب اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میری تعریف بھی ہو گئی، میرا قرآن بھی تو نے پڑھ لیا، رکوع بھی کر لیا، سجدہ بھی کر لیا، اب آ بیٹھ جا، میرے محبوب پہ درود بھی پڑھ لے، تبھی تیری نماز مکمل ہوگی، تبھی قبول کروں گا۔ اب بندہ وضو کرتا ہے، نہاتا ہے، دھوتا ہے، وضو کر کے مسجد میں آتا ہے، پورے سجدے کر کے اتحیات میں بیٹھتا ہے، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ۔ مسلمانوں توجہ چاہتا ہوں، میں صرف نماز بتا رہا ہوں، بڑے ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے، کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ گویا اللہ اپنی نماز میں، جس نماز میں بات کرنا منع ہے، بڑا توجہ چاہتا ہوں، بات کرنا منع ہے، دوسروں کو سلام کرنا منع ہے، اللہ کہتا ہے نماز میری ہے، حکم میرا چلے گا۔ اب تو نے سجدے کر لیے، تو نے رکوع کر لیا، قیام، نماز سب کچھ ہو گیا، اب بیٹھ، میری اجازت سے میرے حبیب پر درود پڑھ۔ تو نماز میں اگر ہم اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے نبی پر درود پڑھیں گے تبھی ہماری نماز مکمل ہوگی۔ کچھ لوگ نہ ہنجار کہتے نبی کا خیال آیا تو نماز نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں جس نماز میں نبی نہ ہو وہ نماز ہی نہیں ہوتی، جس نماز میں نبی نہ ہو نماز ہی نہیں ہوتی۔ کہاں تک بچو گے بابو، کہاں تک بچو گے نبی کے خیال سے؟ اللہ اکبر، یہ طریقہ کس نے سکھایا؟ قرآن میں ہے کہیں ایسا ہاتھا اٹھا کو ہینڈ بننا کر ہے تو دکھا دو، 2 لاکھ روپے انعام دے رہا ہوں میں، اپنی جیب سے دے کے جاؤں گا، 2 لاکھ ہیں تو کوئی آ جائے، یا اگلے سال جب بھی میرا نمبر رکھ لے، کوئی اگر مجھے کہہ دے ایسا کانوں کی لو سے لگا کے ہاتھ یہاں باندھنا قرآن میں ہے کر کو بتا دے، 2 لاکھ روپے انعام ہے۔ نہیں بتا سکتے، کیوں؟ یہ طریقہ میرے نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب رکعت باندھو گے تو پتا چلے گا یہ بھی ادا میرے مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں،
آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتحیات میں سلام ہے، درود ابراہیم میں نبی پر، ان کی آل پر، ان کی آل کہاں ہے کیسی ہے نہیں معلوم، ہم آل پر پوری امت پر درود پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مسلمانوں سمجھو عشق رسول کو، سمجھو محبت رسول کو، سمجھو اپنے ایمان کو، اپنے ایمان کی حفاظت کر لو، اندھے قائد مت بنو، اندھے پیچھے چلنے والے مت بنو۔ ہاں جس کی بھی ہم پیروی کریں، جس کی بھی بات سنیں، تو پہلے دیکھو یہ قرآن سے کہہ رہا ہے یا اپنے من سے کہہ رہا ہے۔ قرآن کی بات ہے تو ایکسپٹ کرو، اگر وہ اپنے من سے کچھ کہہ رہا ہے تو اسے ڈیلیٹ کرو۔ آج صرف کچھ نام کمانے کے لیے ہر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بناتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مسلمانوں میں آپ کو بتاؤں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس دنیا کا حال کیا تھا؟ کیوں ضروری ہے میلاد منانا؟ کیوں ضروری ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو، ان کی ولادت کے تذکروں کو بتانا؟ اسی لیے تاکہ امت کے اندر ایمان کی تازگی بنے رہے، تاکہ اس امت کو پتا چلے کہ ہمارے آقا کی آمد سے اس دنیا میں کتنا انقلاب برپا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، عرب کا حال یہ تھا، بلکہ ہندوستان کا حال اس سے بھی بدتر تھا، کہ جب کوئی باپ مرتا نا، میرے آقا کی بعثت سے پہلے جب کوئی باپ مر جاتا نا، شوہر مر جاتا، تو اس کی بیوی کو اس کے ساتھ زندہ جلا دیا کرتے تھے۔ یا اگر بیٹا ہے نا، بیٹا، آج جو ماں ماں کہہ کے ہم پھرتے ہیں نا، وہ بیٹا اتنا ظالم تھا کہ چاہتا تو اپنی ماں سے خود نکاح کرتا یا اپنی ماں کو لے جا کر ترکاری کی طرح بازار میں بیچ دیتا۔ ماں کی کوئی عزت نہیں تھی، اپنی ماں سے خود نکاح، تو میں اچھے جملے استعمال کر رہا ہوں، زنا کرتا یا اپنی ماں کو ترکاری کی طرح مارکیٹ میں بیچ دیتا۔ ماں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ اے اسلام کی مقدس خاتون، سنو، تمہارے لیے جو مقام اور مرتبہ اسلام نے دیا ہے، یہ کہا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یہ میرے نبی کا صدقہ ہے تمہارے لیے۔ جو مقام، جو مرتبہ مذہب اسلام نے عورت کو دیا ہے، ہمارا چیلنج ہے، دنیا کے کسی دھرم نے کسی عورت کو اتنا بڑا مقام نہیں دیا۔ اور ہم کہیں گے آپ کو، اگر کوئی اپنی ماں کو، اپنے والد کو تکلیف دے کر مسجدوں کے اندر آ کے رو رو کے رب سے دعائیں مانگے، سر پٹک پٹک کے سجدے کر لے، اللہ اس کی عبادت قبول نہیں فرماتا، بلکہ اللہ فرماتا ہے تیرے ماں باپ اگر راضی ہیں تو ہی میں راضی ہوں گا، تیرے ماں باپ ناراض ہیں تو میں بھی ناراض ہوں، میرا نبی بھی ناراض ہے۔ آج کا نوجوان کیا سوچتا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ کچھ بھی برتاؤ کر لو، 2 رکعت نماز پڑھ لو، کلوں پہ مار لو، اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا؟ نہیں، قطعا نہیں۔ ہر گناہ کا عذاب مرنے کے بعد ملے گا، لیکن ایک عذاب ایسا ہے جو رہتی زندگی میں اولاد کو پانا پڑے گا۔ وہ کون سا ہے؟ وہ ماں باپ کو ستانے والا عذاب ہے۔ تم جتنا دکھ دو گے اپنے ماں باپ کو، تمہاری اولاد اس سے خطرناک تمہیں دکھ دے گی۔ ماں باپ کیسے بھی ہو، چاہے باپ شرابی ہو، ماں کیسی بھی ہو، وہی ماں باپ تمہارے لیے جنت ہے۔ تمہیں کہنے کا حق نہیں ہے کہ میرا باپ یہ ہے، میرا باپ وہ ہے۔ تم خدا نہیں ہو، تم ان کی اولاد ہو۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ تم اپنے ماں باپ کو اف تک بھی مت کہو، کچھ کہنا ہے تو نرم آواز سے باتیں کرو، میٹھی گفتگو کرو۔
اگر کوئی اپنے ماں باپ کا غدار ہے تو اللہ اس کی کمائی سے برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ آج ہماری قوم کا ایک عجیب المیہ بنا ہوا ہے، عجیب ایک قسم کی طرف ہماری قوم جا رہی ہے۔ دکان دھندا نہیں چل رہا، بزنس نہیں ہو رہا، گئے حضرت کے پاس، حضرت ایک تعویذ کر دو لو، حضرت بندش کر دو لو، کس کی نظر لگ گئی ہے؟ میں کہتا ہوں ابے بے وقوف، کسی کی نظر نہیں لگی، یہ تو جو اپنے ماں باپ کو رلا رہا ہے نا، تیرے ماں باپ کی ہائے لگی ہے تیرے دکان پر، اپنے ماں باپ کے قدم چوم، خوش کر لے، اللہ پھر سے برکت عطا فرما دے گا۔ بندشوں کے پیچھے بھاگتے ہو، تعویذات کے پیچھے نہیں۔ مسلمانوں، جن کا دھندا نہ چلے نا، اپنی دکان پہ کبھی اپنی ماں کو لا کے بٹھانا اور اس کے پیر دھو کر، اس کے پیر کا دھون آنگن میں چھڑکنا، اللہ اس کے پاؤں کے صدقے ہی تمہاری دکان میں برکت عطا فرما دے۔ ماں کی تو عظمت کرنا نہیں آتا، باپ کے تو ہاتھ چومنا نہیں آتا، پیر صاحب کے ہاتھ چومنے میں لگے ہوئے ہیں۔ نہیں بابو، یہ اسلام نہیں۔ اسلام کہتا ہے تم پہلے اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو۔ یہی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں کا آپ کو سبق ہے کہ میلاد مصطفیٰ ہم اسی لیے مناتے ہیں تاکہ یہاں پہ ماں باپ کے حالات بھی بیان کیے جائیں، بچپنا بھی سنایا جائے اور جوانی بھی سنائی جائے۔ ایک معاملہ یہ ہے، کیا نبی ہم نہ دیکھ سکتی کیا؟ نبی تو مدینے میں ہی، ہم نہ کیسا دیکھتی؟ چلو قرآن سے ایک جواب دے کے بات ختم کر لو۔ سننا چاہیں گے آپ؟ قرآن سنو گے؟ ہاں سنو گے نا؟ جب الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے اللہ نے اتنا عطا کیا ہے کہ اگر آپ کہیں تو رات بھر میں سناتا رہوں اپنے نبی کے تذکرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سننے میں اکتا جاؤ تو ہاتھ اٹھا دینا، ختم کر دیں گے۔ ایک بات ایمان تازہ ہو جائے گا کہ ہمارے نبی کا عالم کیا ہے، اللہ نے کن طاقتوں سے ہمارے نبی کو مالا مال فرمایا۔ اصحاب فیل والا واقعہ جانتے ہیں آپ سب؟ اصحاب فیل والا، ہاتھی والا واقعہ معلوم ہے آپ کو؟ ابابیل والا معلوم ہے؟ یہ واقعہ کچھ یوں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، پیدائش سے 55 دن پہلے مکے میں رونما ہوا۔ کتنے دن پہلے؟ 55 دن پہلے، 50 پر 5، 55 ڈیز پہلے کیا ہوا تھا کہ یمن کا جو گورنر تھا ابرہا، اس نے حبشہ کے گورنر کو خط لکھا کہ آؤ شہر صنعا میں نے ایک بہت بڑا محل بنایا ہے، اور وہ محل اتنا خوبصورت ہے کہ لوگ مکہ چھوڑ کر میرے محل کو دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ اب یمن کا گورنر تھا، طاقت پاور سب کچھ تھا، اس نے اعلان تو کر دیا۔ وہاں پر ایک مکے والا تھا، اس کو یہ بات گوارا نہیں آئی کہ اللہ کے گھر کو یہ کم بتا رہا ہے اور اپنے آج کل کے بنائے ہوئے محل کو اعلیٰ بتا رہا ہے، تو اس نے اس کے جو محل بنایا تھا اس کے اندر جا کر اس نے غلاظت کر دی۔ کیا کر دی؟ غلاظت، ٹوائلٹ 1 نمبر 2 نمبر اس نے کر دیا۔ اب ابرہا کو اتنی چوٹ پہنچی، اس نے قسم کھا لی کہ جب تک کعبے کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دوں گا تب تک میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ واقعہ بڑی موٹی اردو میں بول رہا ہوں میں آپ کو تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے۔ جب تک میں کعبے کو ختم نہیں کر دیتا، توڑ نہیں دیتا، تب تک میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ تو وہ اپنی پوری فوج کو لے کے آیا، عقیدہ دے رہا ہوں غور سے سننا، پوری فوج کو لے کے آیا۔ آنے کے بعد اللہ اکبر، اپنے سپاہیوں کو کہا کہ بھائی جاؤ مکے والوں کو تنگ کرنا شروع کر دو۔ کیا کرو؟ مکے سے 2 میل پہلے اترا تھا، اس نے کہا جاؤ مکے والوں کو ستانا شروع کرو، ان کے جانوروں کو قبضہ کر لو،
ان کی بکریاں، ان کے اونٹ، ان کے مال جو ملتے ہیں سب پہ قبضہ کر کے لے آؤ، تاکہ مکے والے ابرہا کے قدم پہ آ کے جھک جائیں۔ یہ چال بازی سیاست پہلے سے چلتی آ رہی ہے، کسی کو جھکانا ہو تو کیا کرنا ہے، اس کے مال کو چھین لو، جھک جائے گا۔ تو سارے کے سارے گئے اور حضرت عبد المطلب کے بھی اونٹ وغیرہ کئی تھے، پکڑ کے لائے۔ حضرت عبد المطلب کو بلایا گیا۔ کیا کیا گیا؟ بلایا گیا۔ عبد المطلب آیا اور آنے کے بعد کہا، ابرہا بادشاہ، آپ میرے اونٹ مجھے واپس کر دیں، آپ مجھے میرے اونٹ واپس کر دیں۔ اب اونٹ واپس کرنے کے لیے ابرہا پہلے تو تعجب کرنے لگا، اے ابو طالب، تم مکے کے متولی ہو، تم یہاں کے قریش کے صدر ہو، میں یہ سوچا تھا کہ تم میرے پاس آؤ گے، اپنی قوم کے لیے پناہ مانگو گے، مکے کو توڑنے سے منع کرو گے، تم تو اونٹ کی بات لے کے بیٹھ گئے۔ تو حضرت عبد المطلب نے بڑا پیارا جواب دیا، سننا چاہیں گے؟ کہا، ابرہا سن، اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، اور کعبے کا وہ جس کا گھر ہے اس کا مالک ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا، میں اپنے اونٹوں کی حفاظت کروں گا۔ اب ابرہا کو للکار دیا عبد المطلب نے، میرے اونٹ تو مجھے دے، اس کی حفاظت میرے ذمے ہے، وہ گھر جس کا ہے وہ اپنا بچائے گا۔ اپنے سارے اونٹ بکریاں لے کر واپس آئے اور اعلان کر دیا کہ بھائی اب چلو، اب کعبے میں مکے میں نہیں رہنا، سب پہاڑیوں میں چلے آؤ۔ سب پہاڑیوں میں چلے گئے۔ اب ابرہا صبح کا انتظار کیا اور اپنی ہاتھی کو اٹھانے کی کوشش کیا۔ ہاتھی قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، جیسے اٹھانے کی کوشش کی، مارا، نیزے لگائے، اٹھنے کا نام نہیں۔ لیکن جیسے ہاتھی کا سر تھوڑا ادھر پھراتے قبلے سے دوسری طرف، فوراً ہاتھی اٹھ کے دوڑنا شروع کرتا۔ جب یہ معاملہ سمجھ نہیں آیا نا تو اللہ اکبر، عبد المطلب نے کہا، اے اللہ، ہم نے اپنے جانوروں کی حفاظت کر لی ہے تو اپنے گھر کی حفاظت فرما دے۔ اب تاریخ کے اندر ملتا ہے، پورا قرآنی باتیں بتا رہا ہوں میں، تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ اللہ عز و جل نے کعبے کی حفاظت کے لیے انسانوں کا انتخاب نہیں کیا، ان پرندوں کا انتخاب کیا جو نہ تلوار اٹھا سکتے ہیں، نہ تیر اٹھا سکتے ہیں، نہ نیزہ اٹھا سکتے ہیں، نہ کسی کو مار سکتے ہیں۔ اللہ نے ابابیل قوم کا، ابابیل پرندوں کا انتخاب کہا او میرے پرندوں آ جاؤ۔ وہ ایک اپنے منہ میں ایک کنکر لے آتے، پنجوں میں ایک کنکر لا کے اس کی ابرہا کی فوج پہ ڈالتے اور پوری کی پوری فوج ختم ہوتی ہوئی نظر آتی۔ صرف پرندوں نے کنکریاں برسائی، فوج ابرہا ختم۔ اب سنو مزے کی بات، اب سنو میرے نبی کا عالم، اب سنو میرے نبی کی طاقت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پاور سنو، پاور کیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 55 دن بعد پیدا ہوئے۔ عقیدہ دے کے جا رہا ہوں میرے بھائیوں، 55 دن بعد پیدا ہوئے، 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا، اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 40 سال کے بعد اللہ عز و جل نے سورہ فیل کو نازل فرمایا۔ سورہ فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ سورہ کب؟ 40 سال، نبوت کے 40 سال بعد اللہ نے نازل فرمایا۔ اس میں کیا فرمایا؟ الم تر کیف فعل، توجہ چاہتا ہوں، الم تر، محبوب آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل، کیف فعل ربک، تمہارے رب نے کیا کیا، اصحاب الفیل، ان ہاتھی والوں کے ساتھ۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ 55 دن پہلے ابھی آقا پیدا نہیں ہوئے، تب یہ واقعہ پیدا ہو چکا تھا۔ اب اللہ 40 سال بعد کہتا ہے میرے محبوب، جب تم آپ اپنے والدہ کے شکم اطہر میں تھے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے
ان ہاتھی والوں کا انجام کیا کیا؟ تو پتا چلا قرآن ہمیں بتا رہا ہے میرا مصطفیٰ کل بھی دنیا کو دیکھ رہا تھا، ماں کے پیٹ سے بھی دنیا کو دیکھ رہا ہے، قبر سے بھی اپنی امت کو دیکھ رہا ہے، اور صبح قیامت تک مصطفیٰ تمام امت کو دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ کس کا عقیدہ ہے؟ سمجھ نہیں آیا تو بولو اور ایک بار سمجھا دوں گا۔ 55 دن پہلے واقعہ ہوا، کون سا؟ اللہ نے ہاتھی والوں کو برباد کر دیا۔ اعلان نبوت کے بعد اللہ نے قرآن میں سورت نازل فرما اور کہا محبوب تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ دیکھا کب جاتا ہے، دکھایا کب؟ اگر میں آپ کو کہوں سہیل بھائی آپ کو معلوم نہیں پچھلے سال میں نے کیا کیا، میں نے کیا کہا، تو سہیل وہ کہیں گے ہاں حضرت آپ نے پچھلے سال یہ کیا تھا۔ یہ موجود ہو تو ہی گواہی دیں گے، یہ موجود ہونا ان کے لیے ضروری ہے۔ تو ملت کے نوجوان مسلمان بھائیوں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کو اللہ نے اتنا اختیار عطا فرمایا ہے کہ ان کے لیے کوئی حجابات نظر نہیں آتے، کوئی حجابات نہیں۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب نبی زندہ ہے تو پھر دفن کیوں کریں؟ نبی ہم بولتے ہیں نا ہمارا نبی زندہ ہے، ہمارا نبی زندہ ہے، تو بس ایک چھوٹا سا سوال دوں، ان لوگوں سے پوچھنا شہید زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ شہید زندہ ہے یا مردہ ہے؟ اگر مردہ کہو گے کافر ہو جاؤ گے، بیوی نکاح سے نکل جائے گی، بچے جو ہوں گے وہ حرامی ہوں گے۔ شہید کو اگر مردہ کہو گے، بیوی نکاح سے نکل گئی، تم کافر ہو گئے۔ جب شہید نبی کا کلمہ پڑھنے والا رب کی بارگاہ میں اپنا سر کٹا کے قبر میں زندہ ہو سکتا ہے تو جو رب کا محبوب ہو وہ محبوب اپنی قبر میں زندہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اتنا اگر آپ سمجھ گئے تو الحمدللہ الحمدللہ ہمارا ایمان ہمارا عشق ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اللہ سے دعا ہے مولا کریم مجھے اور آپ سب کو عشق رسول میں جینے، عشق رسول میں مرنے اور عشق رسول کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں ہے کیا چیز لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ کھڑے ہو جائے، صلاۃ و سلام عرض کریں۔